اپنی بات کو پختہ ثابت کرنے کے لیے سرکار عبداللہ بن عمر کو رسول اللہ کی ایک حدیث سنائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میرے نبی کا فرمان ہے اور یہ اس موقف کی تائید میں ہے، اس لیے میرا یہ موقف ہے۔ آپ نے حدیث پاک سنائی، چونکہ اب بات ہو رہی تھی، ڈبیٹ ہو رہی تھی، سرکار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کی زبان پاک سے حضور ٹھیک ہے بھائی آپ نے سرکار کا فرمان سنایا تو ہے تو یہ حضور کا فرمان، مگر ادھر سرکار عبداللہ کی زبان پر مگر آیا لیکن آیا، ادھر جناب فاروق اعظم نے نیام سے تلوار نکال کر کہا کہ میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں اور تو پھر بھی کرتا تو میں ابھی میرے گھر سے نکلوں، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہوگا، تیرا سر کاٹتا ہوں، میرے گھر سے نکل جا۔ جناب فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو جناب عبداللہ بن عمر کو گھر سے نکال دیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے 1 مہینے تک آپ نے عبداللہ بن عمر کو گھر واپس نہیں آنے دیا، صرف اس بات پر کہ میں نے حدیث سنائی ہے اور یہ اگر مگر سے کام لیتا، یہ نبی کے فرمان کو مانتا کیوں نہیں؟ اتنی سختی فرمائی کہ 1 مہینے کے بعد آپ جناب ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور جا کر کہا چچا ہم تو بحث کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو میری زبان سے نکل گیا، میرا ارادہ اور نیت یہ نہیں تھی، ہم تو بحث کر رہے تھے، میں تو بات رکھنا چاہتا تھا، گفتگو کرنا چاہتا تھا، مگر ابا جی نے غصے اور دلال میں آ کر تلوار نکالی، مجھے گھر سے نکال دیا۔ تو آپ سفارش کریں۔ پھر سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب عمر کے پاس آئے اور آپ نے سفارش کی کہ آپ عبداللہ کو بیٹے کے ساتھ آنے کی اجازت دیں، تو کبھی آپ نہیں مانے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ حضور آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے، میں نے حدیث رسول سنائی ہے اور وہ اگر مگر سے کام لیتا، سرکار کے فرمان کو نہیں مانتا۔ آپ نے کہا ایمانداری سے بتائیے اگر یہ حرکت آپ کا بیٹا کرتا تو آپ کیا کرتے؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا آپ رو بھی پڑے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے نہ پوچھو، اس لیے کہ آپ نے تو صرف تلوار نکالی ہے، میں نے چلا بھی نہیں، کیونکہ یہی ابو بکر ہیں جنہوں نے اپنے سگے والد ابی قحافہ کو تھپڑ مار دیا، تھپڑ مار دیا مکہ مکرمہ، کیونکہ وہ سرکار کی مخالفت میں باتیں کرتے تھے۔ ابھی قحافہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ تو پھر پڑھا فتح مکہ کی موقع جب حضور سے کعبہ میں تشریف فرما تھے اور جناب صدیق اکبر اپنے ابا جی کا ہاتھ پکڑ کر بلا رہے تھے کیونکہ وہ دیکھنے سے قاصر ہو گئے تھے، تو سرکار نے اٹھ کر استقبال بھی کیا، کیونکہ دوست تھے، دوست کے والد تھے، تو آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا ابو بکر چچا کو تکلیف کیوں دی، کلمہ بھی پڑھنا تھا تو مجھے بلایا ہوتا، میں گھر میں آ کر پڑھا لیتا، چچا کو تکلیف کیوں دی، میرے نبی کا سر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تماچا مار دیا۔ مکہ کے لوگوں نے کفار نے یہ بات مشہور کر دی کہ ایک ایسا دین لے کے آئے ہیں جس میں سگے باپ کو تھپڑ مارنے کی اجازت، سگی ماں کو مارنے کی اجازت۔ مصطفیٰ کا قریبی ساتھی ابو بکر دیکھو اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا، سرکار کا خبر پہنچی، حضور نے فرمایا یہ کیوں کیا ہے؟ تو کہنے لگے سرکار میرے ابا نے آپ کی مخالفت میں بات کی تھی، ابھی تو میں نے تھپڑ مارا تھا، میرا باپ شکر کرے اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا آپ نے صرف نکالی ہے، میں نے چلا دی نہیں۔ جہاں سرکار کا فرمان آ جائے، جہاں حضور کی بات آ جائے، اس عارضی اور چھوٹی سی زندگی میں ہم جیسے تو ویسے ہی اس نے بنا بنا کے کھروں مٹی کے ساتھ مٹی میں ملائے، کم از کم بندہ ایسا حسن عقیدہ لے کر تو قبر میں جائے کہ جن کو منہ دکھانا ہے کم از کم ان کو منہ دکھانے کے قابل تو ہوگا، جن کا سامنا نیکیاں کتنی ہیں وہ تمہیں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، عمل کی مقدار کتنی ہے، ویسے بھی چھوٹنا ہم نے عمل کے سر پہ نہیں ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں نیکی کے سر پہ چھوٹوں گا، کئی نیکیوں والے ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں تولی نہیں جائیں گی، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے انبار لگا لیے، آگے پھینک پھینک کر
نیکیاں ذخیرہ کر لی، مگر فرشتوں سے کہا جائے گا ذرا ان کی نیکیوں کا معیار تو بولو. بولا جائے گا بظاہر بڑے لگیں گے کہ یہ نیکیوں کے انبار لے کر آئے ہیں، تولی جائیں گی تو بغض رسول کی بھوک، بدعقیدگی کی گھن اور سرکار کے متعلق روکھا. ہر بندہ تو اپنے حق کی جنگ لڑنے کے لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے. میرا سب سے بڑا حق اللہ کے رسول کا ہے. اللہ کے رسول کا ماں سے زیادہ حق ہے، باپ سے زیادہ حق ہے، اولاد سے زیادہ حق ہے اللہ کے رسول کا. یہ بھی سرکار کا حق ہے، حضور پر درود پڑھا جائے. یہ بھی سرکار کا حق ہے کہ سرکار سے محبت کی جائے. یہ بھی سرکار کا حق ہے کہ حضور کی زیارت کی شوق رکھا جائے، سرکار کی زیارت کی حسرت دل میں رکھی جائے. یہ بھی سرکار کا، یہ بھی حضور کا حق ہے جو کرنے کا سرکار نے حکم دیا وہ کیا جائے، اس بات سے منع کیا اس بات سے کیا جائے. یہ سارے سرکار کے حقوق ہیں، اور جو اس پہ ڈنڈی مارتا ہے وہ یوں سمجھے کہ میں نے اپنے نبی کو ان کا حق نہیں دیا، میں اللہ کے رسول کا حق ادا کرنے میں قاصر تھا، اسے نالائکی ہو. اس لیے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں سر تسلیم خم ہے، دوسرا کوئی آپشن وہ صاحب ایمان کے پاس نہیں ہوتا. اس لیے محبوب کا انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے. ہر بندے کو تو مشہور ہونے کا شوق ہو گیا اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بدنامی کی تو مشہوری ہے. ایک مشہوری ہوتی ہے نیک نامی کی وجہ سے، ایک مشہوری ہوتی ہے بد نامی کی وجہ سے. تو یہ بھی تو اختیار ہمارے پاس ہے. میں اور آپ اگر اللہ رسول سے محبت کریں اور کوشش کریں، محبت تو ہم کما کو نہیں کر سکتے، کوشش کریں کہ جو احسانات اللہ کے رسول نے ہم پر فرمائے ہیں، چلے اور کچھ نہیں تو زندگی میں درود پڑھ کر ہی، سلام پڑھ کر ہی اپنے محبوب کی خدمت میں پیش کرتے رہے. آج تو ویسے ہی جمعۃ المبارک ہے، پورا ہفتہ سنتے ہیں، فرشتے پیش کرتے ہیں، آج تو سرکار کو سنتے ہیں. بکثرت صلاۃ و سلام محبوب پر اس کا انتخاب کریں اور برکت اپنی آنکھوں سے نوشا کریں. اللہ توفیق عطا. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ.